رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال امام الحسين عليه الصلاة والسلام: أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، السلام علیکم۔ گفتگو کا آغاز، میرے خیال سے آپ نے کچھ نام مجھے بھیجے تھے جو سورہ فاتحہ کے لیے۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین کے نام میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جب تک پڑھیں آپ حضرات۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سید اطہر حسین ابن باقر حسین، سید انوری بیگم بنت اصغر علی، سید ممتاز حسین ابن تجمل حسین، سید صبا بنت عبداللہ، سید ظہیر عباس ابن حسن عباس کے روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ امام حسین علیہ السلام کے جس بیان کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ وہ بیان ہے یا یہ وہ خط ہے جو امام نے مکے پہنچنے کے بعد سران قبائل بصرہ کو لکھا، اور اس خط میں لکھنے کا سبب اور وجہ بھی بیان کی۔ امام فرماتے ہیں: انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ دنیا والے یہ مت سمجھیں کہ میں کسی کو اپنی طرف بلا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بڑا کرنا یا اونچا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے سارے لوگ جمع ہو جائیں، میں کربلا جا رہا ہوں۔ حسین بتانا یہ چاہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، دنیا والوں کے سامنے مجھے خود کو بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود اللہ نے بہت بڑا بنا کے بھیجا ہے۔ میں اگر تمہیں بلا رہا ہوں تو اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں۔ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم جو غفلت کی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہو کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے، میں حسین ابن علی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، سنت نبی دم توڑ رہی ہے، وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اور بدعتوں نے سر اٹھا رکھا ہے، اور اس کو بتانے کا حق مجھے ہے، میں وارث رسول ہوں،
میں حسین ابن علی ہوں، میں زمانے کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو وہ وقت آ گیا ہے کہ نبی کی خلافت کے نام پر یزید جیسا شخص بیٹھ گیا، نبی کی سنت کو پامال کر رہا ہے، بدعتوں کو زندہ کر رہا ہے، اور تم مسجد میں بیٹھ کر، اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ دین بخوبی چل رہا ہے، اسلام آسانی سے نکل رہا ہے۔ حسین ابن علی بتانا چاہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، سنت نبی یزید کے ذریعے سے پامال کی جا رہی ہے، بدعتیں سر اٹھا رہی ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، میں کھڑا ہوا ہوں بدعتوں کے خلاف، میں نکل رہا ہوں یزید کے خلاف۔ اگر تم اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہو تو آؤ حسین ابن علی سے متصل ہو جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کو آخرت میں اپنا چہرہ دکھا سکو تو آؤ حسین ابن علی تمہیں آواز دے رہا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ نمازیں تمہاری مسجد میں تلانی نمازیں تمہیں نجات دے دیں گی، تمہارے لمبے لمبے سجدے تمہیں بچا لے جائیں گے، نہیں، میں حسین ابن علی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے سنت نبی کو زندہ نہ کیا تو تمہاری عبادتیں بھی بیکار ہو جائیں گی، تمہاری اطاعتیں بھی بیکار ہو جائیں گی، اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں، مدینے سے نکل کر مکے پہنچ چکا ہوں، سران قبائل کو آواز دے رہا ہوں۔ لیکن حسین کا کلام وہ کلام ہوتا ہے جو زمانے میں محدود نہ ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف بصرے والوں کو خط لکھ دیا اور بصرے والے آئے نہیں آئے بات ختم ہو گئی۔ حسین بصرے والوں کو لکھ کر کے قیامت تک آنے والے مسلمین کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اگر نام حسین لے کے زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں حسین کے نام کے ساتھ ساتھ سنت نبی کو بھی زندہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ حسین کا سارا کارنامہ سنت نبی کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ حسین مکے میں کھڑا ہو کر کے اگر بلا بھی رہا ہے تو سنت نبی کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہا ہے۔ حسین بتانا یہ چاہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بلا رہا ہوں، میرے ساتھ مل جاؤ گے، میرے ساتھ آ جاؤ گے تو تمہارا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور حسین کا کلام محدود نہیں ہے، آج 1400 برس کے بعد ہم سے آواز دے رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے۔ تم یہ مت سوچنا کہ دین بہت صحیح چل رہا ہے، تم یہ خوش مت ہو جانا کہ دین اور نظام اور سسٹم سب باقاعدہ چل رہا ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، جو جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دینا۔ یہی تو بصرہ کے سران قبائل نے بھی سوچا تھا کہ جو جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو، ہمیں بولنے کی کیا ضرورت، ہمیں ٹوکنے کی کیا ضرورت، ہم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی عبادتیں کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔ امام حسین نے بیدار کیا، غفلت کی چادر اوڑھ کہ مت سو، اگر حسین سے ربط رکھنا چاہتے ہو تو غفلت کو سب سے پہلے مارو، اس لیے کہ حسین کا عزادار غافل نہیں ہوتا۔ غفلت سے نکل کر باہر آؤ، میں حسین تمہیں زندہ کرنا چاہتا ہوں، میں حسین تمہیں غفلت سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ تم یہ مت سوچو کہ دین چل رہا ہے، آج 1400 برس کے بعد بھی دیکھو تو سنت نبی آج بھی دم توڑتی ہوئی دکھے گی، آج بھی بدعتوں نے سر اٹھا رکھا ہے، آج بھی بولنے والے بڑے محتاط ہیں، بڑے الگ انداز سے بولتے ہیں، کہیں کوئی اعتراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی میری بات پر کوئی اعتراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس پر کسی کو اعتراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا عشرہ کینسل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے کے مسائل خراب ہو جائے۔ جس خدا نے تمہیں ابھی تک زندہ رکھا ہے وہ زندہ رکھے گا، جس نے ابھی تک پڑھنے کا موقع دیا ہے وہ پڑھنے کا موقع دے گا، جس نے ابھی تک تمہارے بات کو آگے بڑھانے کا موقع دیا ہے وہ دیتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اس پر بھروسہ کرو، اس کے بتائے ہوئے حسین کے راستے پہ چلتے رہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اس لیے کہ جہاں محسوس ہو کہ غلط ہو رہا ہے وہاں بولنا فریضہ ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس نے ہمیں یہ فریضہ بتایا ہے اس نے ہمیں اس کا سلیقہ اور طریقہ بھی سمجھایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سر پہ امامہ آنے کے بعد ہم جذبات میں آ جائیں کہ اب ہمارا مقابل کون ہے،
اب جو کچھ ہم کہیں گے وہی پتھر کی لکیر ہوگی، ایسا نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ تمہارا فریضہ ہے، اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ فریضے کو ادا کرتے وقت یہ بھی خیال رکھنا کہ کسی مومن کی آبرو پامال نہ ہونے پائے، کسی مومن کی آبرو پامال نہ ہو، کسی عزادار کی حیثیت ختم نہ ہو۔ تم اپنی بات بھی کہہ جاؤ، اس کی آبرو بھی بچی رہے، اس کی عزت بھی بچی رہے، اور وہ جو معاشرے میں غلط فہمیاں تھیں وہ بھی ہٹ جائیں۔ کربلا نام ہی اس چیز کا ہے کہ مومنین کو کربلا کے ذریعے سے غفلت سے نکالا جائے، بیدار کیا جائے، سوتے ہوئے ذہنوں کو کربلا کے ذریعے سے بیدار کیا جائے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ابھی معاشرے میں اہمیت ہو جائے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گفتگو کریں اپنی بزم میں دوستوں کے ساتھ تو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ میرے بھائی ایسے ہو رہا تھا، غلط ہو رہا تھا، آپ کو بولنا چاہیے تھا، لیکن ہم کیا بولتے، ابھی ہمیں جانتا ہی کون ہے، ابھی ہمیں پہچانتا ہی کون ہے، ابھی ہمارا ایک اسٹیٹس بن جائے۔ لوگ سمجھاتے ہیں ابھی مت بولو، جلدی بولو گے تو پھر آگے کچھ بن نہیں پائے گا تمہارا، پہلے ماحول بنا لو، پہلے اپنے آپ کو پہچنوا لو، پہلے تمہارا معاشرے میں ایک مقام حاصل ہو جائے، اس کے بعد بولنا۔ کرونا کس کو فرصت دے رہا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے ہم 10 سال اپنا مقام بنائیں، پہلے 10 سال ہم مشہور ہو جائیں، پہلے 10 سال ہم بڑے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو 10 سال میں آپ نے مجلسیں پڑھی یہ تو حسین کے کھاتے میں جائے گی ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے اس لیے پڑھی کہ ہم بڑے ہو جائیں، اس لیے کہ آپ نے اس لیے پڑھی کہ ہمارا مقام ہو جائے، ہماری شہرت ہو جائے، لوگ ہمیں پہچاننے لگیں، لوگ ہمیں جاننے لگیں۔ تو مولا حسین کہیں گے نا وہ مجلسیں تو تم نے اپنے لیے پڑھی تھی، اور جو اپنے لیے پڑھی تھی اس کا ہم سے کیا حساب و کتاب ہے؟ تو 10 سال اپنی بنانے میں لگے رہے، کرونا نے پکڑ لیا، چلے گئے، اب وہاں گئے تو دامن خالی ہے، وہاں پہنچے تو دامن خالی ہے۔ نہیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے جتنا پتہ چلا ہے پہلے عمل کر لو، جیسے ہی عمل کر سکو دوسروں کو عمل کی دعوت دو، جتنا معلوم ہو گیا ہے اس پر عمل کرو، لوگوں کو عمل کی دعوت دو، غفلت کی چادر اوڑھ کے مت بیٹھو کہ دوسرے ہیں وہ بیان کر دیں گے، ابھی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ہر شخص کا فریضہ، اس کی ذمہ داری ہے، جس نے سنا ہے بات کو، جس نے سمجھا ہے بات کو، جس نے معاشرے کی خرابیوں کو درک کیا ہے، اس کا فریضہ ہے کہ معاشرے میں بولے، یہ نہ ڈرے کہ اگلا عشرہ کینسل ہو جائے گا، اس لیے کہ عشرہ بنانے والا، عشرہ بڑھانے والا، عشرے میں بھیجنے والا وہ خالق ہے۔ اس نے اگر اپنے دست شفقت کو تمہارے اوپر سے ہٹا لیا تو مجلس تو چھوڑو، بسم اللہ کہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھ کر کے ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا نام لے کر کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب صحیح ہو رہا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے، محبت میں تو ہو رہا ہے سرکار، ہونے دیجئے۔ ارے بھائی محبت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہو اس کے لیے نقصان دہ ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز محبت میں نہیں ہے۔ مثال واضح میں بارہا دیتا رہتا ہوں اس مثال کو کہ کسی کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے، ٹاپ کر لیا اس نے کالج میں، اسکول میں، جہاں بھی، اب وہ اپنے والد صاحب کے لیے کہ میں ٹاپ کر کے آیا ہوں، مٹھائیاں لے کے آیا اپنے اعتبار سے اور کھلاتا چلا جا رہا ہے محبت میں، والد صاحب اور کھائیے، میں نے ٹاپ کیا ہے کالج، آپ کھاتے رہیے۔ اس چیز سے غافل ہے کہ والد صاحب کو 350 شوگر ہے، تو کر تو محبت ہی رہا تھا نا اپنے والد صاحب سے، غفلت کی چادر اوڑھ کے سویا ہوا تھا۔ ہم یہ سوچتے ہیں عزاداری میں جو ہو جائے سب محبت حسین میں ہے، سب کو قبول کر لیا جائے۔ بزرگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں عزاداری میں اصلاح کی ضرورت نہیں۔ حسین ابن علی جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں عزاداری میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، ارے یہ عزاداری ہی ہے جو ہماری اصلاح کرتی ہے۔ اس عزاداری کا مقصد ہی معاشرے کی اصلاح ہے،
اور اگر عزاداری سے اصلاح نہ ہوگی تو پھر کہاں اصلاح ہوگی؟ کون ملے گا آپ کو سمجھانے کے لیے؟ کون ملے گا آپ کو بتانے کے لیے؟ حسین کا معجزہ یہی تو ہے کہ کربلا میں ایسی درسگاہ قائم کی جو قیامت تک لوگوں کو بیدار کرتی رہے، لوگوں کو زندہ کرتی رہے، لوگوں کو حلال و حرام بتاتی رہے، لوگوں کو جائز اور ناجائز بتاتی رہے، غفلت کی چادر میں جو اوڑھ کے سوئے ہیں انہیں بیدار کرتی رہے۔ حسین کا یہی تو کرشمہ ہے، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کر دینا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ خود بھی بیدار ہوں اور سوئے ہوئے لوگوں کو بھی بیدار کریں۔ طریقہ اور سلیقہ اہل بیت بتا کے گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کی توہین ہو۔ جیسے امام حسن اور امام حسین نے اس بزرگ کے وضو کو صحیح کر دیا، دیکھا غلط ہے، ہم ہوتے تو بھڑک جاتے، بوڑھے ہو گئے ابھی تک تمیز نہیں ہے وضو کرنے کی۔ لیکن امام حسن نے طریقہ بتایا کہ چچا ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ کے بتائیے کہ کس کا صحیح ہے۔ جب دونوں نے ایک ہی طریقے پہ وضو کیا تو چچا نے گلے لگا لیا، میرے لال بزرگی میں ہی صحیح، تم نے ہمارا وضو تو صحیح کروا دیا۔ تو عزت کی عزت بچی رہی، پیغام کے پیغام پہنچ گیا۔ تو یہی طریقہ اور سلیقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ہم کسی شخص کو ٹارگٹ نہ کریں، ہم ایک معاشرے میں عمومی بات کریں۔ عزائے حسین ہم سے کیا چاہتی ہے، مولا حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں، کربلا کا مقصد کیا تھا، کربلا کا ہدف کیا تھا، ہمیں کربلا سے کیا سیکھنا ہے، ہمیں کربلا سے کیا دینا ہے، ہمیں کربلا سے کیا لینا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ لہذا امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں، دیکھو میں کسی کو اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں۔ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ فإن السنۃ قد امیتت والبدعۃ قد احییت۔ میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف اور اس کے نبی کی طرف بلا رہا ہوں۔ مولا حسین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جب میں حسین ابن علی ہو کے بھی لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلا رہا، اپنی کریڈٹ نہیں بنا رہا، تو تمہیں حق نہیں بیٹھتا کہ تم 1400 برس کے بعد میری بزم کے خطیب ہو جاؤ تو لوگوں کو اپنی طرف بلواؤ، اپنی شناخت کو آگے بڑھاؤ، اپنے آپ کو اوپر کرنے کی کوشش کرو۔ وہ جو حسین ابن علی نے کیا تھا وہی تم بھی کرو۔ حسین ابن علی نے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا تھا، سنت نبی کی طرف بلایا تھا۔ حسین کے نام پہ اگر خطیب بنے ہو تو لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دو، سنت نبی کی طرف دعوت دو۔ حسین کریم ابن کریم ہیں، تم ان کا کہنا مانو گے تو وہ بھی ہو جائے گا جو تم نہیں چاہتے تھے۔ تم ان کی سیرت پہ چلو گے، تم عمل کرو گے تو وہ زمانے میں بھی تمہیں اتنا مشہور کر دیں گے کہ لوگ تمہاری شہرت کو دیکھیں گے، حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ یہ ان کا کرم ہوگا، تمہاری خواہش نہیں ہونی چاہیے، تمہارا تقاضا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا تقاضا تو وہی ہونا چاہیے جو حسین ابن علی کا تقاضا تھا۔ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلا کے یہ بتاؤ یہ کتاب زندگی ہے، آؤ اس سے زندگی کا طریقہ سیکھو، آؤ اس سے زندگی کا سلیقہ سیکھو۔ یہ سنت نبی ہے، یہ تمہیں بتائے گی اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، معاشرے میں زندگی گزارنے کا سلیقہ، منبر پہ جانے کا طریقہ، بزم میں رہنے کا سلیقہ۔ یہ سب کچھ تمہیں فرش عزائے حسین سے ملے گا، حسین کے صدقے میں ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم حسین کی سیرت کو مت بھولنا، حسین کے پیغام کو مت بھولنا۔ اگر سیرت و پیغام تمہارے اندر رہا تو تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو کائنات کا رسول دینے کے لیے آیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اس لیے ہمارا فریضہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ہم طالب علم کی حیثیت سے ہیں، ہمارا فریضہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ جو مقصد حسین تھا اسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو عوام سے ہی مخصوص ہیں، یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طالب علموں کا مجمع ہے، لیکن ایک اشارہ کر کے میں بات کو آگے بڑھا لے جاتا ہوں کہ ہمارے یہاں مشکل یہ آتی ہے کہ ہم نے مجلسوں کو عوامی لیول پر درسگاہ سمجھا ہی نہیں۔ اب وہ ہماری غلطی ہو یا کسی اور کی غلطی ہو، ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ غم منانے کا ذریعہ ہے، یہ پرسہ دینے کی چیز ہے۔ بس ہم گھر سے نیت کر کے چلے، ہمیں مجلس میں شرکت کرنا ہے،
کیوں؟ ثواب لینا ہے، مولا پہ آنسو بہانا ہے۔ اس لیے اکثر مجمع آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں، اکثر نوجوانوں کا مجمع باہر ہی کھڑا رہتا ہے کہ مصائب میں شریک ہو جائیں گے، آنسو بہہ جائے گا، ثواب مکمل ہو جائے گا۔ یہ مشکلات آتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صحیح سے بتایا نہیں۔ میں مغل مسجد میں مجلس پڑھ رہا تھا تو وہاں باہر جو لوگ گئے ہیں دیکھا ہوگا، وہ بمبئی جیسی مشغول جگہ میں گھاس ہے وہاں پر، تو اکثر لوگ گھاس پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں، مجلس ختم ہو جاتی ہے، تبرک لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو میں نے وہاں ایک جملہ نکلا میرے منہ سے اور جملے کو کہا، پھر بعد میں نے اس جملے کی تکرار بھی کی کہ گھر سے نکلے تھے یہ کہہ کر کے کہ مجلس حسین جا رہے ہیں، آئے اور یہاں بیٹھ گئے اور گفتگو کرتے رہے، یہ انتظار کرتے رہے کہ ثواب ہی تو لینا ہے، ابھی خطیب مصائب پر آئے گا تو چلے جائیں گے، چند جملے مصائب سن کے آنسو نکل آئیں گے، 4 ماتم کر لیں گے، ثواب مل جائے گا۔ یہی سوچتے سوچتے بات کرتے رہے، وہ مصائب بھی ختم ہو گیا، یہیں رہ گئے، اور کبھی نوحے میں پہنچے تو کبھی تبرک کے وقت پہنچے تو کہاں مولانا لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ مجلس کا تبرک بھی لے لو تو ثواب مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنے اعتبار سے ثواب مکمل کر لیا۔ میں نے کہا ابھی تک تم یہ سوچتے تھے، لیکن آج جب بستر استراحت پر جانا تو لیٹ کر کے یہ سوچنا کہ میں تو مجلس حسین کے لیے نکلا تھا، وہاں جا کے گھاس پہ بیٹھ گیا، مجلس میں شرکت نہ کر سکا، نہ جانے میں نے کون سا آج گناہ کر دیا کہ حسین نے مجھے اپنی فرش عزا پہ بھی نہ بیٹھنے دیا۔ میں نے کہا اگر اس فکر کے ساتھ زندگی کرو گے، اگر اس فکر کے ساتھ معاشرے میں آؤ گے کہ کیا وجہ ہے اتنی باعظمت جگہ جہاں مجھے حسین نے نہیں بیٹھنے دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کوئی گناہ ہو گیا ہو، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ تاکہ حسین کی فرش عزا پہ بیٹھ سکو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، پیچھے سے فرمائیے، صلوات پڑھتے ہوئے۔ صلی اللہ محمد تو ہم طالب علموں کا فریضہ بنتا ہے کہ معاشرے میں جا کے یہ بتائیں یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کربلا عظیم معرکہ ہے، کربلا میں عظیم قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ ایک علی اکبر کی مثال لے لی جائے تو کائنات میں کوئی ہے نہیں جو علی اکبر جیسا ہو، اور امام حسین نے کس کو کربلا میں قربان کر دیا؟ اس لیے کہ تم 1400 برس کے بعد ثواب لو، محدود کر دو کربلا کو۔ تو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے یہاں ثواب لینے کے لیے نہیں آیا جاتا، یہ وہ باعظیم جگہ ہے جہاں ثواب لینے کے لیے نہیں، یہاں صدقے میں اور طفیل میں ثواب ملتا ہے۔ یہاں آیا جاتا ہے حسین کی درسگاہ سے درس لینے کے لیے۔ میں اکثر مجلسوں میں اس بات کو تکرار کرتا ہوں کہ دشمنوں نے حسین کے لیے کربلا میں قتل گاہ کا اہتمام کیا تھا، حسین کی کرامت کا تقاضا یہ تھا کہ قتل گاہ کو درسگاہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور اس درسگاہ کو تبدیل کر کے حسین نے بتایا یزید تو مجھے مٹانا چاہتا تھا، اب میری درسگاہ تجھے مٹائے گی، تیرے مشن کو مٹائے گی، تیرے ہدف کو مٹائے گی، مجھے زندہ کرے گی، میرے مشن کو زندہ کرے گی، میرے ہدف کو زندہ کرے گی۔ تو فریضہ مشخص ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ درسگاہ ہے، تو جب سب کے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ درسگاہ ہے تو 7 بجے کی مجلس کا اعلان ہو تو لوگ 8 بجے نہیں آئیں گے۔ جب واضح ہو جائے کہ یہ درسگاہ ہے، ہم سب طالب علم ہیں، 7 بجے سے کلاس ہوتا ہے تو 8 بجے جاتے ہیں۔ حضور غیاب کا مسئلہ ہے، فرما رہے ہیں برادر، 7 بجے کی کلاس، تو جب یہ ہمارے لیے واضح ہو جائے یہ حسین ابن علی کی درسگاہ ہے۔ ہم درس خارج میں جاتے ہیں فلاں آیت اللہ، بھائی ان سے پہلے پہنچنا چاہیے، احترام ہے، استاد ہیں، یہ حسین ابن علی کی درسگاہ ہے، ان کے صدقے میں ہمیں ملے ہی، اس کو زندہ کریں گے تو ہم بھی زندہ رہیں گے،
اس کو संवारें گے تو ہمارے بھی چہرے پہ رونق ہوگی، اس کو آگے بڑھائیں گے تو ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے وسیلہ ہے، نجات کے لیے وسیلہ ہے۔ طریقہ امام نے خود بتایا ہے کہ تم اسے لوگوں کے لیے درسگاہ واضح کرو، بتاؤ پبلک کو یہ درسگاہ ہے، اس میں درس دیا جاتا ہے۔ پھر وہ آپ کو بار بار پکڑیں گے بھی نہیں کہ مولانا وہ سب پڑھیے نا جس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ابھی حیدر بھائی ہمارے ذکر کر رہے تھے، کہیں پہنچے ان کو بھی پکڑ لیا، فضائل کم پڑھ رہے ہیں، تھوڑا بڑھا کے پڑھیے اور تھوڑا وہ کچھ پڑھیے کہ مزہ آتا ہے۔ جب ان کے لیے واضح ہو جائے گا یہ درسگاہ ہے تو وہ خود سمجھ جائیں گے یہ مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے، یہ درس لینے کی جگہ ہے۔ پھر وہ یہاں مزہ لینے نہیں آئیں گے، پھر وہ یہاں درس لینے آئیں گے، اور پھر ہمیں بھی آمادگی کر کے جانا ہوگا، تاکہ پڑھانا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ حسین کی درسگاہ کا قانون یہ ہے، وہی سمجھانا جو سمجھ چکے ہو، وہی بتانا جس پر عمل کر چکے ہو، ہوا میں باتیں نہ کرنا۔ اس لیے کہ پبلک کو ہو سکتا ہے جواب نہ دینا پڑے، محشر میں حسین ابن علی کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ سب کچھ کہہ رہے تھے جو تم نے خود نہ کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ لہٰذا ہمارا فریضہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم مجلسوں کو کس طرح سے سجائیں، کس طرح سے سنواریں، کس طرح سے اسے آگے بڑھائیں۔ ٹینشن نہ لیں کہ یہ عشرہ کسی اور کے پاس نہ چلا جائے، جس نے پہلا دلوایا ہے وہ آخری بھی دلوا دے گا۔ اور ہم سب سپاہی ہیں امام زمانہ کے، مجلس بھی متصل ہے امام حسن عسکری علیہ السلام امام زمانہ میں، اور اس رخ کو ادھر موڑنا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ ہم سب سپاہی ہیں امام زمانہ کے، لیکن نہ جانے کیوں ہمیں ٹینشن ہو جاتا ہے۔ جہاں ہم عشرہ پڑھ رہے تھے وہیں ایک خطیب اور آ گیا، اب کچھ لوگوں نے کہا کہ بڑی اچھی پڑھ رہے ہیں، ٹینشن بڑھ گیا ہمارا، جبکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس میدان میں اکیلا سپاہی تھا، ایک اور سپاہی آ گیا۔ تو اگر ہم واقعاً امام زمانہ کے سپاہی ہیں تو سپاہی کے بغل میں سپاہی کھڑا ہو تو سپاہی مضبوطی محسوس کرتا ہے، ٹینشن نہیں لیتا۔ ٹینشن اسے ہوتا ہے جس نے دکان کھولی ہو، بغل میں ایک اور دکان کھل گئی تو پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں کے گراہک وہاں چلے جائیں گے، وہاں والے یہاں چلے آئیں گے۔ بارگاہ حسینی میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارگاہ حسینی میں تمہیں جو کچھ اس حوضے سے عطا ہوا ہے تم اسے بیان کرو، ذمہ داری حسین کے کاندھوں پہ ہے۔ اگر حسین چاہیں گے تو تمہیں کوئی بولنے سے روک نہیں سکتا، حسین نہیں چاہیں گے تو کوئی بلوا نہیں سکتا۔ تو اپنے حسین پہ بھروسہ رکھ کر کے، اپنے خدا پہ بھروسہ رکھ کر کے کوئی آئے تو یہ محسوس کرو کہ ایک سپاہی آیا، میں مضبوط ہو گیا، بیٹھ کے اس سے باتیں کرو، کسی بھی مزاج کا ہو۔ یہ ہم نے تقسیمات کی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم نے حوضوں میں بانٹ دیا ہے کہ یہاں والے یہ پڑھتے ہیں، وہاں والے وہ پڑھتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ علماء کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کہیں سے اختلافی باتیں ہیں تو علماء کا تو کام ہی یہی ہے کہ بیٹھ کے راہ حل نکالیں۔ یہ نہ کہیں کہ ارے کون ہے بھیا کیا پڑھ رہا ہے، اچھا وہ وہاں سے ہوں گے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہاں سے ہوں گے اس لیے ایسا پڑھ رہے ہیں، یہاں والے تو ایسا پڑھتے ہیں، وہاں والے۔ ہمیں بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی ہم بہت سے حصوں میں بڑھ چکے ہیں، بہت سے حصوں میں ہم پہلے سے ہی بڑھ چکے ہیں، اب اور بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مل کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں تو وہی بیان کرنا ہے نا کہ جو مولا حسین چاہتے، اور اگر ہم پبلک کی مزاج پہ چلنے لگے تو پھر وہی ڈنڈا امام سجاد کا جو دربار یزید کے خطیب کے لیے نکلا تھا پھر نکلے گا۔ اگر ہمارا معیار یہ ہو جائے کہ ہمیں پبلک کو خوش کرنا ہے تو امام سجاد ڈانٹیں گے وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ۔ ارے واہ ہو تجھ پہ اے خطیب، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔
تو اگر ہمارا فریضہ ادھر جائے گا تو ہم اس منزل میں گرفتار ہو جائیں گے. تو ہمارا فریضہ تو وہ ہے کہ جو رسول چاہتے ہیں، جو حسین چاہتے ہیں، اسے بیان کیا جائے اور اس پر عمل کر کے بیان کیا جائے تاکہ تاثیر باقی رہے. کبھی یہ نہ سوچا جائے کہ یہ والا میٹر اگر انہوں نے پڑھ دیا تو کیا ہوگا. ایک صاحب کہنے لگے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہیں مجلس پڑھتے ہوئے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ویڈیو نہیں بن رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی ویڈیو بن جائے تو تھوڑا ادھر ادھر. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ویڈیو نہیں بن رہی ہے. کیا مطلب؟ کہ یعنی اس کو پھر پڑھا جا سکتا ہے، اس کو پھر بتایا جا سکتا ہے. یہ مطالب عام نہیں ہوں گے. یہ شہر علم کا دروازہ، اہل بیت علیہم السلام، خزانہ موجود ہے. لینے والوں کی کمی ہے، وہ دینا تو بہت کچھ چاہتے ہیں اور انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم میرے معارف، تم میرے مطالب لوگوں تک پہنچاؤ گے تو میں اضافہ کروں گا. تمہاری معلومات میں چھپا کے رکھو گے کہ اگلی مجلس میں پڑھنا ہے، بچا کے رکھو گے کہ اگلے عشرے میں پڑھنا ہے، تو وہ ذہنیت بھی محدود ہو جائے گی. پڑھ لو گے تو امام الگ سے عطا کریں گے، مطالعے کی توفیق عطا کریں گے، نئے مطالب آئیں گے، لوگوں تک نئے پیغام پہنچائیں گے. یہی فریضہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے امام کی طرف متوجہ ہو کر کے جو کچھ حاصل کیا ہے اسے بارگاہ عوام میں پیش کرتے رہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے رہیں کہ دیکھو یہاں وہ چکر نہیں ہے کہ کہانی سنائی جا رہی ہے، سن کے خوش ہو جاؤ، نعرہ لگا لو، گھر چلے جاؤ، تبرک لے کے بات ختم ہو گئی. یہ حسین کی درسگاہ ہے. ایک ایک چیز کا حساب حسین خطیب سے بھی لیں گے، سامعین سے بھی لیں گے. تم نے تو اس مجلس میں سنا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس مجلس میں پڑھا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا؟ بارگاہ حسینی میں دونوں کے امتحان ہیں، تو لہٰذا دونوں اپنی آمادگی کا ثبوت دیں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بتائیں جو عزا کا حقیقی وارث ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. تھوڑا اور آ جائیے آگے، کہہ رہے ہیں کہ جگہ فل ہو گئی ہے، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، اس طرف جگہ ہے. ہمارے زمانے کا امام موجود ہے جو وارث ہے اس عزا کا، جو وارث ہے کربلا کا، جو آئے گا اور نظام کو تبدیل کرے گا. تو ہمیں اگر کچھ پیش کرنا ہے تو اس کی بارگاہ میں پیش کریں. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے، ہم تو دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام وقت کے پاس جاتے ہیں، کبھی دیکھ کے مسکراتے ہیں اور کبھی خون کے آنسو روتے ہیں کہ تو میرا شیعہ تھا، تو میرے نام پہ زندگی گزار رہا تھا، تو میرے نام سے پہچانا جاتا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ تو حساب و کتاب تو وہاں ہے. اور ہم اب جب یہاں تک آ گئے ہیں، حوض علمیہ میں ہیں، مدرسے میں ایڈمیشن ہو چکا ہے، پڑھائی چل رہی ہے، مانے یا نہ مانے امام کے سپاہی ہیں. اب یہ امام فیصلہ کریں گے کہ سپاہی اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن امام کے سپاہی تو ہم ہیں، مانے یا نہ مانے. اب یہ اور بات ہے کہ سپاہی اگر کم کاری کرے، کم لطفی کرے، امام وقت ہیں، انہیں اختیار ہے، معاف کر دیں، ہدایت کر دیں، راستہ دکھا دیں. لیکن عمدن اگر کرے گا تو امام کو آنا ہے، نام اعمال پیش ہو رہے ہیں، بتانا بھی ہوگا امام وقت کو. اچھا یہ اور بات ہے کہ امام وقت کے بارے میں بھی ہم نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، اپنے حساب سے سیٹنگ کی ہے ہم کہ امام آئیں گے تو ہوگا کیا. پبلک نے اپنے اعتبار سے، علماء نے اپنے اعتبار سے. پبلک کہتی تمہیں ماریں گے، علماء کہتے تمہیں ماریں گے. روایتیں بھی ہم نکال ہی لیتے، 70,000 علماء کی گردنیں کاٹی جائیں گی. یہ وہ پہلی جگہ ہے کہ جب آپ بیان کریں تو ساری پبلک مسکراتی. یہاں تو خیر سب طالب علم ہیں، یہاں مسکرانے کا مقام نہیں ہے. 70,000 علماء. اچھا پھر عالم بھی جب بیٹھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا تم نے ہمیں 70,000 گن لیا، ہماری تو ایک کاؤنٹنگ ہے 70,000، تمہاری کوئی گنتی نہیں ہے کہ کتنے مارے جاؤ گے. سب کی یہ ضد ہے کہ مارے جاؤ گے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم
اس امام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بارے میں کوئی معرفت ہی نہیں رکھتے۔ بھائی امام وقت آئے گا نا، وہ 12ویں امام ہیں، ان سے پہلے 11 اپنی سیرت پیش کر کے جا چکے ہیں، اور ہم بیان کرتے رہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ سب کی سیرت ایک ہے، سب کا انداز ایک ہے، ماحول بدلنے کے اعتبار سے، زمانہ بدلنے کے اعتبار سے طریقہ کار بدل جاتا ہے، اصل ہدف نہیں بدلتا، اصل مشن نہیں بدلتا۔ یہ سب کچھ ہمیں جس کے پاس 11 آئینے موجود ہوں، وہ 12ویں کے لیے مشکوک ہو کہ آئیں گے تو کریں گے کیا؟ تو یہ تو عدم معرفت کی بات ہو سکتی ہے نا۔ وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاہِلِيَّةً۔ ایسا نہ ہو کہ ہم امامہ لگا کے جاہلیت کی موت مر جائیں۔ بڑی افسوس کی بات ہوگی جب ہم امامہ لگا کے جاہلیت کی موت مر جائیں اور یہ نہ سمجھ سکیں کہ امام آئیں گے۔ امام منتقم خون امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، جبکہ آپ روایتوں کی بررسی کریں تو یہ بھی ہے روایتوں میں کہ خود امام حسین علیہ السلام بھی امام زمانہ کے ساتھ آئیں گے۔ اچھا، انتقام کی بھی کیفیت ہم اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ ہمیں آپ نے اپنے محلے میں ایک ہاتھ مار دیا، ہم انتظار کرتے ہیں ہمارے محلے میں آئیے تو 4 ہاتھ مار کے انتقام لیں گے۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے عوام فیصلہ کرتی ہے۔ تو اب 2 باتیں ہوئیں، ایک یہ کہ امام آئیں گے تو کیا کریں گے، اور امام آئیں گے تو جو بدلہ لیں گے وہ بدلہ کیسے ہوگا۔ بھئی انہی دونوں کی باتوں کے بعد میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ امام آئیں گے تو کیا واقعاً یہی ہوگا کہ ذوالفقار نکلی ہوگی اور ایسے چلے گی کہ ایک ساتھ 70 ہزار آدمی کٹ کے گرتے رہیں گے؟ ہماری روایتیں کہتی ہیں، ہمارے 11 آئینے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آئے اس لیے کہ مرتے ہوئے کو زندہ کر سکے، ہم تو اس لیے آئے کہ جو مر چکا ہے، جو نالی کا کیڑا بن چکا ہے، اسے نکال کر کے دوبارہ زندگی عطا کر کے انسان بنا دیں، اور تم ہمارے بارے میں بیان کر رہے ہو کہ آئیں گے تو ماریں گے، کاٹیں گے، ماریں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بلکہ تمہیں تو برعکس کہنا چاہیے تھا کہ وہ آئیں گے تو یہ جو مار کاٹ ہو رہی ہے یہ رک جائے گی، وہ آئیں گے تو نظام الگ ہو جائے گا۔ بالکل ہمیں اپنے اعتبار سے بتانا چاہیے کہ جب وہ آئیں گے تو یہ رکی ہوئی نسیم سحر دوبارہ چلنے لگے گی، یہ مرجھائے ہوئے پھول پھر سے کھل اٹھیں گے، یہ جاتی ہوئی چہروں سے رونقیں دوبارہ واپس آ جائیں گی، لوگوں میں اتحاد اور دوستی بڑھ جائے گی، ظالم کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگ مل جل کر کے ایک ساتھ زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ یہ میرے آنے کے بعد ہوگا۔ ہمیں تو اس طرح سے بتانا چاہیے تھا، ہم نے برعکس بتا دیا، آئیں گے تو ان کو ماریں گے، ان کو ماریں گے، ان کو بھائی آئینہ موجود ہے، علی نے مارا ایسے کسی کو، امام حسن نے مارا ایسے کسی کو، آپ گنتے چلے جائیے، ایسے کسی کو مارا گیا۔ امام وقت کے پاس جس کے سدھرنے کا امکان نہیں تھا، امام نے اس کو بھی سدھرنے کی دعوت دی۔ یا یہ کہوں کہ مولا کائنات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ جو مرکز اختلاف تھا، علی نے اسے بھی اتحاد کی دعوت دی۔ وہ جو کھڑا ہوا تھا کہ حسین کا سر کاٹا جائے پسر سعد، حسین نے اسے بھی دعوت دے دی سمجھانے کی۔ تو ائمہ کا کردار تو یہ رہا کہ مرتے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کی۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں، امام آئیں گے تو بس کاٹنا شروع کریں گے، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، روایت میں بعض لوگوں نے روایت کو یہ کیا کہ علماء سو کی بات ہے۔ بھائی وہ کتنا بھی برا ہوگا، اس نے سدھرنے کے کچھ امکان تو بچے ہوں گے نا، نہ بھی بچے ہوں گے تو امام حسین نے پسر سعد کو گفتگو کرنے کی دعوت دے کے یہ بتا دیا کہ ہم اپنا پیغام دیتے ہیں، اس کی صلاحیتیں ختم بھی ہو گئی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں، اتمام حجت کرتے ہیں۔ تو
تو امام بلائیں گے نا، تو جس کے سدھرنے کا امکان ہوگا امام کے بلانے پہ سدھر جائے گا۔ امام تلوار اس کے خلاف چلائیں گے جو ہٹ دھرمی پہ تلا ہوگا، جو جاننے کے بعد بھی نہ ماننے کا دعویٰ کر رہا ہوگا۔ جس کے خلاف علی نے بھی چلائی، حسن نے بھی چلائی، حسین نے بھی چلائی، اسی کے خلاف آخری امام بھی چلائیں گے۔ جو سب کچھ جاننے کے بعد بھی ماننے کے لیے قائل نہ ہوگا، اس کے خلاف تلواریں چلیں گی۔ جو ہر دھرمی پہ تل جائے گا، جو مقابلے میں شمشیر لے کے آئے گا، اس کے خلاف تلواریں چلیں گی۔ ورنہ وہی سیرت رسول ہوگی، جیسے رسول نے مکے والوں کو معاف کیا، رسول کا آخری وارث بھی لوگوں کو معاف کرے گا۔ جیسے علی نے معاف کیا، جیسے حسن نے معاف کیا، جیسے حسین نے معاف کیا، وہ بھی معاف کر کے بتائے گا ہمارا تعلق معاف کرنے والوں میں سے ہے۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس نے ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا۔ ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اس کو بھی معاف کر دیا، جس نے اس کے راستوں میں پتھر کنکر بچھائے تھے، کانٹے پھینکے تھے، غلاظتیں پھینکی تھی۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے یوم الانتقام، لوگ یہ کہہ رہے تھے یوم المرحمہ، لیکن ہم نے بتایا نہیں، آج یوم الملحمہ نہیں ہے بلکہ یوم المرحمہ ہے۔ آج تو رحمت کا دن ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب حکومت ہمارے اختیار میں ہو ہم تب بھی معاف کرتے ہیں، اختیار میں حکومت نہ ہو ہم تب بھی معاف کرتے ہیں۔ وہ اور ہوتے ہیں جو اقتدار میں آنے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہمارا مزاج اقتدار ملنے سے نہیں بدلتا، اقتدار ملنے سے ہم زمانہ بدل دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر توجہ کرنی پڑے گی، وہ آئیں گے تو خوشیاں بانٹیں گے، وہ آئیں گے بگڑے ہوئے لوگوں کو سنواریں گے، وہ آئیں گے مرجھائے ہوئے پھولوں میں دوبارہ رونق پیدا ہو جائے گی، دوبارہ کھل اٹھیں گے، دوبارہ روشنی پھیل جائے گی، اور وہ انتقام ہماری طرح سے نہیں لیں گے کہ ہمیں موقع مل جائے تو ہم تمہارے 4 ماریں گے، تم نے 1 مارا تھا ہم 8 ماریں گے۔ انتقام مار کے نہیں لیں گے۔ امام حسین علیہ السلام خود شخص یزید سے ٹکرانے نہیں گئے تھے، مزاج یزیدیت سے ٹکرانے گئے تھے۔ امام حسین یزید کو مٹانا نہیں چاہتے تھے، یزید کو مٹاتے دوسرا یزید تخت پہ بیٹھ جاتا۔ امام حسین یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے۔ امام زمانہ جب انتقام کے لیے آئیں گے تو وہ یہ نہیں ڈھونڈیں گے کہ پکڑو بلاؤ کون ہے کہاں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں قاتلان امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ 5 اسٹار ہوٹل میں زندگی گزار رہے ہیں؟ بھائی جو بھی ہیں ایک ظاہری موت کے گھاٹ اتارا مختار نے، تو اس کے بعد کیا ان کو سکون ہے؟ وہ تو عالم برزخ میں وہ تمام عذاب جھیل رہے ہیں، تو ان کو نکال کے پھر سے مار دینے کا مطلب کیا بنتا ہے بھائی؟ نکال کے جتنی دیر لے آئیں گے اتنی دیر ان کو سکون مل جائے گا کہ کس وادی سے نکال کے لائے ہیں آپ؟ اس وادی میں تو ہم تڑپ رہے تھے، جل رہے تھے، یہاں لا کے پھر سے گردن کاٹ دی گئی، یہ کون سا انتقام؟ امام اس انتقام کو نہیں لیں گے، امام اس انتقام کو لیں گے کہ جب زمانہ مزاج یزیدیت سے لبریز ہو جائے گا تو رسول کا آخری وارث آئے گا، اس زمانے کو ایسے تبدیل کرے گا کہ مزاج یزیدیت کو ختم کر کے معاشرے میں صرف اور صرف حسینی مزاج دکھائی پڑے گا، حسینی سیرت دکھائی پڑے گی، حسینی کردار دکھائی پڑے گا، یزید کا نام و نشان مٹ جائے گا، مزاج یزیدیت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہمیں کربلا سے نجف کی روڈ پہ ملتی ہے، جہاں انسان اپنے آپ کو بھول کر کے حسین کے زائروں کی خدمت میں ایسے لگ جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اب اس کا انسانیت سے ناتا ٹوٹ گیا ہے، اب اس کا ان رشتہ داریوں سے ناتا ختم ہو گیا ہے جو سبب بنتی تھی کہ یہ دین سے دور ہٹ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اب جب امام آئیں گے تو وہ اس طرح سے انتقام لیں گے کہ زبان سے نہیں، اخلاق و کردار سے کوئی یزیدی نہیں ملے گا۔ زبان سے تو آج بھی نہیں ملتا۔ آپ اگر زبان سے دیکھیں تو جو یزیدی ہے وہ بھی کہتے ہوئے شرماتا ہے، نہیں ہم حسینی ہیں۔ اتنا بدنام کر دیا کربلا میں امام حسین نے یزید اور یزیدیت کو کہ وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔
لیکن عمل میں، کردار میں بڑی مشکل ہوتی ہے ڈھونڈنا کہ کون ہے جو مزاج حسین سے، جس کے کردار میں حسین کے کردار کی جھلک پائی جاتی ہو، جس کی سیرت میں حسین کی سیرت کی جھلک پائی جاتی ہو، کون ہے؟ ایسے لوگ مشکل سے، امام وقت جب آئیں گے تو معاشرہ ایسا ہوگا کہ یزید جیسے لوگ تو ختم ہو جائیں گے۔ یہ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی تھی، کربلا میں عمل کے اعتبار سے امام حسین نے 72 حسین کھڑے کر دیے۔ یزید تو مجھ سے بیعت کی بات کر رہا تھا، تو وہب قلبی سے لے کے بتا تو میں جانوں، یہ ابھی تازہ مسلمان ہیں۔ اے یزید تو مجھ سے بیعت کی بات کر رہا تھا، غلام ترکی سے لے لے تو میں جانوں۔ تو مزاج کے اعتبار سے یزید کے لیے حسین نے 72 حسین کھڑے کر دیے۔ امام زمانہ جب آئیں گے وقت ایسے بدلے گا کہ اگر مزاج یزید سے دیکھا جائے تو ساری کائنات حسین نظر آئے گی۔ عمل کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے فقط سیرت حسین دکھے گی، فقط کردار حسین دکھے گا، فقط عمل میں لوگ حسین کی طرف متوجہ ہوں گے، رسول کی طرف متوجہ ہوں گے۔ حسین یہی کرنا چاہتے تھے، حسین کا آخری آوارث آ کے یہی کرے گا، زمانے کو حسینیت سے بھر دے گا، زمانے کو وہ جو کچھ کربلا چاہتی تھی اس نتیجے میں عطا کر دے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ دین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے کہ ہم اسے چھوٹے چھوٹے مسائل میں محدود کر دیں۔ کربلا کو، کربلا نے مکمل دین کو نجات دی ہے، لیکن بڑی عظیم قربانیوں کے بعد حسین کا بھرا گھر اجڑ گیا، حسین کی پیشانی پہ بل نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اپنے پروردگار کے لیے کر، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اے میرے معبود، حسین کا ہر قدم تیری رضا کے لیے ہے۔ اے میرے معبود، حسین کا ہر قدم تیری بارگاہ میں ہے۔ حسین بھرا گھر اس لیے لٹا رہا ہے کہ تیرا مشن بچا سکے، تیرا نظام بچا سکے، تیرے سسٹم کو قیامت تک کے لیے حیات جاوید عطا کر سکے۔ حسین نے بھرا گھر لٹا دیا۔ عزیزو، یہ وہ زمانہ چل رہا ہے، آخری ایام ہیں عزائے امام حسین علیہ السلام کے، صرف چند دن بچے ہیں۔ 5 ربیع الاول ہو گئی، ہم سب 8 ربیع الاول تک مناتے ہیں اس غم کو۔ غم تو حسین کا ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن جو مسلسل ایام عزا ہیں وہ 2 مہینے 8 دن میں ہیں۔ یہ 2 مہینے 8 دن کیسے نکل جاتے ہیں، یہ 2 مہینے 8 دن کتنی جلدی ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو پاتا۔ ہم سیکھ کر کے اپنے پورے سال، پوری زندگی کی حفاظت اسی 2 مہینے 8 دن کے ذریعے سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اے عزیزو، یہ وہ ایام ہیں کہ اہل حرم قید سے آزاد ہو چکے ہیں، آزاد ہو کے کربلا آئے ہیں، کربلا سے مدینہ آنا ہے۔ عجب انداز ہے عزادارو، ہم سب اکثریت اس میں سے 40 پہ گئی ہوئی تھی۔ ہم سب جب پہنچتے ہیں روضہ امام حسین پہ 1400 برس کے بعد بھی جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں عباس کا بازو کٹا تھا، یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی، یہ ٹیلہ زینبیہ ہے جہاں پہ بہن کھڑی ہو کر کے دشمن کو پکار رہی تھی، اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجہ عزیبہ ہو رہا ہے۔ ہم 1400 برس کے بعد جاتے ہیں عزیزو تو آنکھوں میں آنسو رک نہیں پاتے، آنسو بہنے لگتے ہیں، غم تازہ ہو جاتا ہے، تصورات میں اس منظر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، زینب پلٹ کے کربلا آ رہی ہے،
زینب بھائی کا چہلم کرنے کے لیے پلٹ کے کربلا آ رہی ہے، زیادہ رو، ہم نے بڑی آسانی سے بیان کر دیا، زینب آ کے کربلا پہنچ گئی، لیکن تصورات کی منزل میں پہنچیے، جب سرزمین کربلا پہ زینب پہنچی ہوں گی تو ایک مرتبہ وہ سارے منظر زینب کی نظروں کے سامنے آ گئے ہوں گے۔ ارے میں یہیں پہ تو کھڑی تھی، میرا ماجایا ذبح ہو رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اکبر کا لاشا یہاں پڑا تھا، مجھے اسی طرف سے تو گزارا گیا تھا، میرے بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے جنازہ یہاں موجود تھا، قاسم کے ٹکڑے وہاں موجود تھے، ارے میں ادھر سے تو گزری تھی، وہ سارا منظر زینب کی نظروں کے سامنے۔ ارے شاید یہی وجہ تھی، ناقے کی بلندی سے خود کو قبر پہ بھائی کی گرا دیا۔ بھائیا زینب پلٹ کر آئی ہے بھائیا، لیکن اے میرے بھائی زینب کو معاف کر دینا بھائیا، جاتے جاتے وہ جو امانت میرے حوالے کی تھی بھائیا، میں اس امانت کی حفاظت نہ کر سکی بھائیا، زینب تو آئی ہے لیکن سکینہ کو نہیں لائی ہے بھائیا، اے بھائیا سکینہ شام کے زندان میں چھوٹ گئی بھائیا، زینب کو معاف کر دینا۔ اے میرے عزیزو، جناب زینب قبر امام حسین سے جدا ہو گئی، مدینے پہنچ رہی ہیں۔ آج کے جو ایام ہیں عزیزو، یہ وہی ایام ہیں، کہتے ہیں نا جب کسی پہ مصیبتیں پڑے، جب کسی پہ ظلم ہو تو وہ اپنے دل میں دبائے تو رہتا ہے، لیکن جب کوئی اپنا مل جائے تو پھر دل بھر جاتا ہے، جب کوئی جاننے والا آ جائے تو پھر وہ سیلاب جو بندھا ہوا ہوتا ہے اس کے باندھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ شاید ایسا ہی کچھ ہوا جب بیٹی اپنی ماں کی قبر پہ پہنچی، اماں میں لٹ کے آئی ہوں، اماں میری نظروں کے سامنے آپ کے حسین کو ذبح کر دیا گیا، اماں میں دیکھتی رہی، اماں میں کچھ نہ کر سکی، اماں یہ مصیبتیں آپ نے بھی جھیلی، آپ کے بھی سامنے ایسے ہوا، لیکن اے اماں آپ اپنے وقت کے امام کو بچا کے واپس تو لے آئی تھی نا۔ اماں زینب چیختی رہی، زینب پکارتی رہی، کسی نے نہ سنا۔ اے عزیزو، ماں کی قبر سے جدا ہو کے زینب رسول کی قبر پہ پہنچتی ہے۔ نانا میں کیا بیان کروں نانا، بس اتنا سن لیجئے نانا، کوئی نہیں بچا نانا، 6 مہینے کے اصغر پہ بھی وہ ظلم ہوا نانا کہ تیر سے گلا چھد گیا۔ اے نانا زینب سب کو کھو کے آئی ہے نانا، لیکن نانا زینب آپ کے مشن کو بچا کے لائی ہے نانا۔ اے نانا جو آپ کو مٹانا چاہتا تھا، جو آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا، جو آپ کے نواسے کو مٹانا چاہتا تھا، زینب اسی کے دربار میں آپ کے نواسے کا ذکر، آپ کا ذکر کر کے آئی ہے نانا۔ بس نانا زینب اتنا بتا سکتی ہے کہ میری پشت بہت زخمی ہے نانا، اتنا بتانے کے لیے، اتنا سمجھانے کے لیے، نانا میں نے بہت تازیانے کھائے نانا، اے نانا میرے بازوؤں پہ ورم دیکھو نانا، بہت زخمی ہے نانا، میرے ہاتھوں میں رسن کے نشان۔ زینب ہے جو بیان کر رہی نانا، لیکن زینب آپ کے مشن کو بچا کے لائی، حیات جاوید۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔